अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और उर्दू सेंटर प्लस की वेबसाइट पे भी फॉलो कर सकते हैं। कमरा गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू से मुअत्तर था। ये खुशबू कमरे के ऐन वस्त में शान से सजे जहाजी साइज बेड के तरफ लटकती गुलाब की फूलों की लड़ियों से फूट रही थी। बेड के बीचों बीच वो अपने गुलाब की पत्तियों से सुर्ख कामदार लहंगे के घेर को फैलाए दुल्हन बनी, लबों पर शर्मीली मुस्कान सजाए अपने मन के मीत की शिद्दत से मुंतजर थी। जरा सी बाजुओं की जंबिश चूड़ियों का जल तरंग बजा देती तो वो खुद महसूर होने लगती। कमरे का माहौल बहुत खुशगवार था। दरवाजे का लॉक घूमने की आवाज पर उसका वजूद गुनगुना उठा। धीरे धीरे करीब आते कदमों की मध्यम चाप उसके दिल की धड़कनें मुर्तइश कर गईं। मर्दाना परफ्यूम की दिलफरेब खुशबू से मोतर वजूद उसके सामने बेड पर विराजमान हो गया। शर्मो हया की यलगार से उसकी पलकें लरजने लगीं। हिना के नक्शो निगार से सजे हाथ को मजबूत हाथ ने थामा तो गोया दिल हाथ में धड़क उठा। कानों में मध्यम गंभीर सरगोशी उभरी। नी हाजरा किधर मर खप गई है? अम्मा सैयदा की पाटदार आवाज सूरे इसराफील बनकर हाजरा के कानों में बाजगश्त बनकर टकराई तो हाथ में थामा सुर्ख कामदार रंगों से मज़य्यन लहंगा हाजरा के हाथ से छूट गया। उस लहंगे को देखते देखते ही तो हाजरा ख्वाबों के खूबसूरत जहां में पहुंची हुई थी। ख्वाबों के शहजादे की गंभीर मधुर सरगोशी की बजाय अम्मा की चिंगारती आवाज ने गोया उसे झंझोड़ डाला था। मरे मरे अंदाज से कामदार लहंगा अच्छी तरह पैक करके वापस लोहे के ट्रंक में रखा। ताला लगाने के बाद चाबी पुराने गुलदान में रख दी। नी हाजरा जल्दी बाहर आ। क्या सो गई है या मुंह में गुंगियां डालकर बैठ गई है? अम्मा की दोबारा गूंजने वाली धाड़ ने हाजरा को पल भर में अम्मा के दरबार में पेश कर दिया। अम्मा सैयदा चारपाई पर बैठी धड़ाधड़ जर्सियों को उधेड़ रही थी। हाजरा को सामने देखकर खूब घूरी से नवाजा। क्या है अम्मा, क्यों रोला डाल रखा है तूने? हाजरा को ख्वाबों के शहजादे की मधुर सरगोशी न सुनने का दुख था। उसी दुख में बदतमीजी कर गई जो खासी महंगी पड़ी। तुझे तो मैं बताती हूँ, रोला डालती हूँ मैं? कमरे में जाकर तुझे सब क्यों सूंघ जाता है? ट्रंक में ऐसा कौन सा खजाना दफन है जो तुझे अपने साथ इतनी जोर से बांध लेता है कि तू अपनी माँ से ही लापरवाह हो जाती है? अम्मा का तो जलाल ऊद कर आ गया। अम्मा तू जानती तो है ट्रंक में कैसा खजाना दफन है, फिर भी पूछती है। एक लहंगा बनाकर तूने तो खुद को दुल्हन ही समझ लिया। अरे हाजरा, गरीब की कुटिया में लहंगे नहीं जचते। इतनी रकम डुबो दी तूने लहंगा बनाने में। अगर तेरी ताई मान जाए तो फिर तो लहंगा काम आ जाएगा, वरना कोई गरीब ही मत्थे लगेगा। मैं तो कहती हूँ बेच डाल लहंगे को, कुछ पैसे हाथ आ जाएंगे। आजकल में रमजान का चांद नजर आ जाएगा, घर में नाशन डलवाएंगे, सहरी और अफ्तारी के वक्त हम भी कुछ अच्छा खा लेंगे। अम्मा ने लहंगा बेचने की बात करके तो गोया हाजरा के दिल पर एक गुस्सा दे मारा। हाजरा तो बिलबिला उठी। अम्मा, लहंगा मैंने बड़े चाव और मोहब्बत भरे अरमानों से बनाया है। एक ही तो खुशी का एहसास है मेरे पास, तो उससे तो ना महरूम करना मुझे। गरीब के पास ख्वाब ही तो होते हैं, क्या ख्वाब देखना भी छोड़ दूं? ये लहंगा मुझे बड़े हसीन ख्वाब दिखाता है। हाजरा का लहजा खोया खोया था। अच्छा चल देखती रह ख्वाब, अब जाके मशीन संभाल, कपड़ों का ऑर्डर वक्त पर देना है। ईद पर तो कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। ज्यादा कपड़े सिलाई करेगी तो रोजे भी सोखे गुजर जाएंगे और ईद भी। नक्शी दबके के सूट भी तैयार करने हैं। हिम्मत करेगी तो आसानी होगी ना। मेरा भी बान बस तैयार ही है, उसको भी कल परसों तक बेच दूंगी। 4 पैसे मिलेंगे तो सुकून होगा। 100 जरूरतें मुंह खोले बैठी हैं। तेरी शक्ल भी चूसे आम जैसी निकल आई है। रोजों में रोजे की हालत में काम करना पड़ेगा। फिर कुछ खिला पिला दूं तुझे? माँ का दिल तो दुखता है ना तेरे लिए। अम्मा का लहजा मुसलसल बोलते बोलते गुलूगीर हो गया था। अम्मा तू दिल छोटा ना कर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारे पास सर छुपाने को छत तो है ना। हाथ पांव सलामत है, मेहनत करके रोजी कमाते हैं और इज्जत से खाते हैं। दूसरों के आगे हाथ फैलाने की बजाय मजबूर की मदद भी कर देते हैं। अल्लाह का इससे बड़ा करम और क्या होगा? वो हमारे दिन मजीद फेर देगा। हाजरा के लहजे में यकीन और तवक्कल की दौलत की भरमार थी। नी हाजरा, तू तो बड़ी सियानी हो गई है। इतनी गूढ़ी गूढ़ी बातें तूने कहाँ से सीखी? अम्मा को बेटी पर टूट कर प्यार आया। अम्मा मुझे ये बातें डाइजेस्ट सिखाते हैं, जिन्हें पढ़ना और खरीदना तू वक्त और पैसों की बर्बादी समझती है। भला मिडिल पास हाजरा कहाँ से सीखती है ऐसी बातें? अच्छा, ये डाइजेस्ट तुझे इतनी अच्छी बातें सिखाते हैं। चल अब तो तू खुश हो जा, मैं खुद खरीद कर ला कर दूंगी तुझे, फिर तू मुझे भी पढ़कर सुनाना।
سچ اماں؟ ہاں ہاں بالکل سچ. اب تو جا کر مشین سنبھال، مجھے لگتا ہے آج چاند ضرور نظر آئے گا، اس لیے مغرب سے پہلے کام نبٹ جائے تو اچھا ہے. اماں محبت سے کہہ کر جرسی کی اون کا گولا بنانے لگی. وہ اسی اون سے چارپائیاں بننے والا بان بناتی تھی اور بیچ آتی تھی. ہاجرہ کمرے کی جانب بڑھ گئی، لیکن بیرونی دروازے سے داخل ہوتے اشفاق کی بلند آواز میں سلام کرنے پر قدم وہیں ٹھہر گئے. السلام علیکم چاچی. اشفاق مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے چارپائی پر بیٹھی اماں کی طرف بڑھا. اشفاق کو دیکھ کر جہاں اماں سیدہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا، وہیں منجمد ہوئی ہاجرہ کے چہرے پر خفگی بھرے تاثرات سج گئے. ہر چوتھے روز آ جاتا ہے نئی نئی کہانیاں سنانے، اس کی اماں کو تو ہم ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے. وعلیکم السلام پتر اشفاق، بڑے دنوں بعد چکر لگایا تو نے. تیری اماں اور ابا تو ٹھیک ہے نا؟ اشفاق نے چرپائی پر بیٹھ کر ڈبہ اماں کو پکڑایا، جسے انہوں نے محبت سے تھام کر ہاجرہ کو آواز لگائی. ہاجرہ لے مٹھائی پکڑ اور پلیٹ میں ڈال کر میرے اور اشفاق کے لیے لے آ. چائے بھی بنا لانا اچھا. ہاجرہ پلٹ کر نپے تلے قدموں سے چلتی اماں کی طرف بڑھی. سانولے سلونے دلکش سے چہرے پر خفگی ابھی بھی تھی. اشفاق کے قریب ہاجرہ نے ٹھہر کر ہاتھ اماں کی جانب بڑھایا اور ایک نروٹھی نگاہ خود کو دیکھتے اشفاق پر ڈالی. اشفاق مسکرا اٹھا. چاچی یہ بلی کچھ زیادہ ہی نہیں روٹنے لگ گئی؟ خیر چھوڑ چاچی، تو نے تو پوچھا ہی نہیں یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ کہیں تیرے پتر کی بات تو پکی نہیں ہو گئی؟ ہاجرہ نے طنزیہ لہجے میں کہا. مجھے ایسا سمجھتی ہے تو؟ اشفاق بولا. ہاں بتا اشفاق پتر، مٹھائی کس خوشی میں لایا ہے؟ کہیں سچ مچ تو تیرا رشتہ نہیں طے ہو گیا؟ چاچی مجھے نوکری مل گئی ہے. اشفاق کی یہ بات سن کر اماں سیدہ کا وجود تو گویا ہلکا پھلکا ہو گیا. خوشی اور محبت سے اشفاق کا ماتھا چوم ڈالا. ہاجرہ جلدی سے مٹھائی اور چائے لے کر آ. ہاجرہ مٹھائی کا ڈبہ تھام کر دھیمے لہجے میں بولی. مبارک ہو. خیر مبارک، اشفاق زیر لب بولا. پتر تجھے بہت بہت مبارک ہو. جمیلہ بھرجائی اور بھائی شکور کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد دینا. آج رات کا کھانا سب کا میرے گھر. اپنی اماں اور ابا کو لے کر آنا. ضرور چاچی، اماں اور ابا کو لے کر آؤں گا رات کو. ہاں جیسے تو تائی آ جائے گی نا. چائے کپوں میں انڈیلتی ہاجرہ بڑبڑائی. جلدی چائے لے آ ہاجرہ. ہاجرہ نے چائے اور مٹھائی کی پلیٹ اماں کو پکڑائی، ایک نگاہ اشفاق پر ڈالی اور اپنے کمرے میں چلی آئی. دل دھڑک اٹھا تھا اس کا، لیکن دل کو لگام ڈالنا اسے آتی تھی. مشین پر کپڑوں کی سلائی شروع کرتے ہوئے بھی اس کے دھیان کی ساری ڈوریں باہر صحن میں بندھی تھیں. باہر صحن میں اشفاق چائے ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا. اچھا چاچی اب چلتا ہوں، شام کو یا رات کو اماں اور ابا کو ضرور لاؤں گا. چل ٹھیک ہے پتر، ضرور لانا اماں ابا کو. اچھا چاچی، اللہ حافظ. شکور اور غفور دو ہی بھائی تھے، ایک ہی محلے میں الگ الگ گلیوں میں رہائش پذیر. دونوں بھائیوں کی بازار میں پرچون کی دکان تھی. دکان دونوں کی خوب چلتی تھی. شکور کا ایک ہی بیٹا تھا، بیٹی تھی نہیں. شکور کی بیوی جمیلہ کو بیٹے کی ماں ہونے کا بڑا غرور تھا. بیٹا بھی قابل، پڑھا لکھا، شوقین. جمیلہ کا غرور دو آتشا ہو گیا. غفور اور سیدہ کی ایک ہی بیٹی ہاجرہ تھی. بیٹا نہ ہونے کا دکھ کبھی کبھی جاگتا، لیکن دونوں میاں بیوی رب کی رضا میں راضی رہتے. ہاجرہ مڈل میں تھی جب غفور کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. شکور نے بھائی کی دکان میں رکھا سامان خرید کر رقم سیدہ کے حوالے کر دی. مکان ذاتی تھا، کرائے کا جھنجٹ نہ تھا. 1 سال اسی رقم سے کھینچ تان کر گزارا کیا. ہاجرہ کے 8ویں کے امتحان دیتے ہی سیدہ نے اسے سلائی، کڑھائی، نقش، دبکی اور نگوں کو ٹانکنے کا کام سکھانے اسکول میں ڈال دیا. خود لنڈے سے جرسیاں خرید کر ادھیڑ کر بان بنا کر بیچنے لگی. زندگی کی گاڑی رینگنے لگی. سیدہ کی خودداری نے کبھی اجازت نہ دی کہ وہ جیٹ اور جٹھانی سے کسی قسم کی مدد لے. سال بعد ہی ہاجرہ سارے کاموں میں ایکسپرٹ ہو گئی. گزارا آسانی سے ہونے لگا. سیدہ فیکٹری سے کپڑوں کی سلائی کا آرڈر لیتی، ہاجرہ سلائی کر دیتی. انہی دنوں ہاجرہ کے ہاتھ اخبار کا ایک صفحہ لگا جس پر فیشن شو میں ماڈل دلہنوں کی تصاویر تھیں. ہاجرہ جدید ڈیزائن کے دیدہ زیب لہنگے دیکھ کر بہت ہی خوش ہو گئی. ایک لہنگے پر تو ہاجرہ کا دل بری طرح آ گیا. ہاجرہ نے صفحہ سنبھال کر رکھ لیا. منت ترلا کر کے اماں سے بلا آخر لہنگا بنانے کی اجازت لے لی. ہاجرہ 2 سال پیسوں کی بچت کر کے اتنی رقم اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ وہ لہنگا بنانے کے لیے مطلوبہ سامان خرید سکے. باقی کام تو اس نے خود ہی کرنا تھا. اس کی انتھک محنت سے جو لہنگا تیار ہوا اس کو دیکھ کر ہاجرہ تو کیا اماں سیدہ کی نگاہیں بھی خیرہ ہو گئیں. آپ دیدہ ہو کر بیٹی کے بلند نصیب کی دعا مانگی. دوسری طرف اشفاق بھی پڑھ لکھ گیا. جمیلہ کی گردن کا سریا مزید اکڑتا گیا. اماں سیدہ کی دلی آرزو تھی کہ شکور بھائی یعنی جیٹ ہاجرہ کا رشتہ اشفاق کے لیے مانگ لے. ہاجرہ کے بھی خوابوں کا شہزادہ اشفاق ہی تھا، لیکن تائی جمیلہ کے تیور اس کے دل کو اس کی اوقات باور کراتے رہتے تھے. ہاجرہ کو اپنی عزت اور خودداری بے حد عزیز تھی، اس لیے اس نے ہمیشہ اشفاق سے لیے دیے انداز میں بات کی.
अम्मा सैयदा की ख्वाहिश के बावजूद हाजरा का रिश्ता तो अशफाक से तय ना हुआ, लेकिन हाजरा का जब भी दिल चाहता ट्रंक में हिफाजत से रखे लहंगे को निकाल कर देखने लगती और ख्वाबों के जहान में पहुंच जाती। फिर अम्मा से कभी कभार खूब डांट पड़ती, लेकिन हाजरा हर तीसरे रोज ट्रंक खोलकर बैठ जाती। ताई जमीला को तो हाजरा जहर लगती थी। सांवली रंगत वाली हाजरा में उसे कोई कशिश महसूस न होती थी। वो दोनों माँ बेटी को गरीब गुरबा समझकर मुंह न लगाती थी। अब अशफाक नौकरी पे लग गया था। दोनों माँ बेटी के दिल में खदशा था अब जमीला शायद उनके गरीब खाने पर आना पसंद ना करे। फिर भी सैयदा ने खाने की दावत दे डाली थी। हाजरा असर के बाद चूल्हे के पास आ बैठी। उसका इरादा चिकन पुलाव और भिंडी गोश्त पकाने का था। हाजरा ने दिल लगाकर खाना तैयार किया। शाम से कुछ वक्त पहले खाना बिल्कुल तैयार था। रोटियां मेहमानों की आमद पर हाजरा ने पकानी थी। गर्मी और हब्स ने हाजरा को निढाल कर दिया था। हाजरा नहाने के लिए गुसल खाने में घुस गई। अम्मा सैयदा की निगाहें दरवाजे पर गोया कील बनकर गड़ गई थीं। हाजरा नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार हो गई। हाजरा छत पर चली गई। उसे रमजान का चांद देखना था। आसमान को बगौर देखते उसे पतली सी कमान नजर आ गई। उसका दिल झूम उठा। झट हाथ रब की बारगाह में उठ गए। आंखें बंद करके रब से मुनाजात करके चेहरे पर हाथ फेरा ही था जब मानूस कदमों की चाप करीब ही उभरी। सरगोशी कानों को गरमा गई। क्या मांगा है तुमने रब से? अपने रब से मैंने उसकी रजा मांगी है। उसकी ये बात सुनकर अशफाक मुस्कुरा उठा। वो सीढ़ी से उतरी तो निगाह सीधी ताई जमीला पर पड़ी जो कड़े तेवरों से हाजरा को घूर रही थीं। अशफाक का छत पर जाना जमीला को तो बहुत बुरा लगा। जानती थी कि बेटा हाजरा से शादी का ख्वाहिशमंद है, लेकिन वो उस काली कलोटी गरीब घर की लड़की को क्यों मुंह लगाती। हाजरा ने ताई के तेवर नजरअंदाज करके अदब से ताया ताई को सलाम किया। ताया शकूर ने मोहब्बत से सर पर हाथ फेरा, जबकि ताई ने रुख ही फेर लिया। सैयदा के दिल पर तो जैसे घोंसा पड़ा। हाजरा ने झटपट ताज़ा रोटियां पकाकर दस्तरख्वान सजा दिया। अशफाक भी छत से नीचे आ चुका था। सबके बैठते ही हाजरा भी माँ के इशारे पर मिठाई बड़ी प्लेट में डाले चली आई। अम्मा सैयदा तो अजलों की सादा थी। अशफाक के मिठाई लाने का बता दिया। ताई जमीला तो गोया जलते तवे पर जा बैठी। हाजरा अम्मा के साथ बैठकर प्लेटों में सालन और चावल डालकर ताया और ताई के सामने रखने लगी। अशफाक को मुकम्मल नजरअंदाज किया। हाजरा के खाना पेश करने पर ताई जमीला बारूद बनकर भड़क उठी। ज्यादा आग तो मिठाई की लगी थी असल में। अशफाक ने उन माँ बेटी को नौकरी लगने का बताया तो बताया क्यों। ताई ने तो हाजरा और अम्मा सैयदा पर गोया जलते हुए अंगारे फेंके। बंद करो ये चोंचले तुम माँ बेटियां। अशफाक को मुट्ठी में करने के गुर सीखे बैठी हैं दोनों माँ बेटी। सब करतूत जानती हो तुम माँ बेटी के। बिना शोहर और बेटे का लिहाज किए ताई जमीला ने दोनों माँ बेटी का दिल उधेड़ कर रख दिया। हाजरा का वजूद भुरभुरी मिट्टी में ढल गया। इतनी जिल्लत और अहानत। अशफाक ने दुख और शर्मिंदगी की मिली जुली कैफियत से हाजरा का चेहरा देखा। ताया शकूर बीवी की बदजुबानी पर आग बगोला हो उठे। गरज कर बोले, जुबान संभाल कर बात कर जमीला। मेरी भाभी और भतीजी के बारे में बात करते वक्त सोचा कर। ज्यादा ही मुंह खुल गया है तेरा। हाजरा मुझे भी अशफाक के लिए पसंद है। तू कौन होती है एतराज करने वाली? ताया शकूर ने अच्छी तरह बीवी की तबीयत साफ की। माँ हूँ मैं अशफाक की। जहाँ मैं चाहूंगी वहीं अशफाक का रिश्ता तय होगा। लो कर लो गल। चाची के घर इश्क माशूकी का खेल चल रहा है। जरा जो शर्म हो चाची सैयदा के दीदों में। जवाबन जमीला ने गोया पूरे टैंक के गोले दाग दिए। सैयदा का वजूद रेजा रेजा होकर बिखरने लगा। हाजरा के तो काटो बदन में लहू नहीं। मजीद बैठना दुश्वार हो गया। बिजली किसी तेजी से उठी और कमरे में गायब हो गई। मुझे भी यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं। ये तो अशफाक पीछे ही पड़ गया था तो मुझे आना पड़ा। जा रही हूँ मैं। हाजरा के उठने पर ताई जमीला अंगारे चबाती उठी और चंद ही लम्हों में बैरूनी दरवाजा पार कर गई। ताया शकूर ताई जमीला की इतनी जुर्रत पर हैरान और परेशान था। जरा जो अपने मजाजी खुदा की मौजूदगी का लिहाज किया हो बदजुबान औरत ने गुस्से से खोल कर रह गए। दस्तरख्वान पर सजा खाना अलग अपनी बेकदरी पर नाला था। चाची सैयदा तो सर गम से पकड़े बैठी थी। ताया शकूर ने अपनी भाभी के सर पर हाथ रखकर गोया ढारस दी और बिना कुछ कहे घर की दहलीज पार कर ली। जमीला की तो घर जाकर खबर लेनी थी। अशफाक दुखी दिल लिए उठा और कमरे में चला गया, जहां हाजरा पलंग पर बामुश्किल सिसकियां दबाती बैठी थी। अम्मा ने जो कुछ कहा मुझे इसका बहुत ज्यादा दुख और पशेमानी है। हाजरा के वजूद में जंबिश तक न हुई। अशफाक हाजरा की निगाहों के सामने जमकर खड़ा हो गया। हाजरा की नमालूद निगाहें अशफाक की मोहब्बत से लो देती निगाहों से टकराई तो हाजरा बोली, मैं मिडिल पास तो मैं पास। मेरा तुम्हारा क्या जोड़? बेहतर यही है अपनी अम्मा की बात मान लो। मुझे मोहब्बत से ज्यादा इज्जत की चाह है। वो तुम्हारी अम्मा के पास मेरे लिए नहीं है। खुद को और मुझे मुश्किल में न डालो। अशफाक ने हाजरा का तलखी में डूबा लफ्ज लफ्ज अपने कानों में उतारा। मोहब्बत भी दूंगा और इज्जत भी,
یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لہجہ مضبوط اور اٹل تھا۔ دیکھتے ہیں۔ ہاجرہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ دیکھ بھی لوگی اور مانو گی بھی، اشفاق پرعزم لہجے میں کہتا پلٹ گیا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی تھیں۔ 19واں روزہ تھا۔ ہاجرہ اور اماں سعیدہ صحن میں ہی جائے نماز بچھا کر نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھیں، جب اد کھلے بیرونی دروازے سے گزر کر بطول بی بی، جو محلے کے دوسرے کونے پر رہائش پذیر تھی، دونوں کے قریب آ رکی۔ بطول بی بی کو دیکھ کر اماں سیدہ نے تلاوت روک دی۔ بطول بی بی کے چہرے پر غم کی گہری پرچھائیاں تھیں، شاید اسی وجہ سے وہ سلام کرنا تک بھول گئی۔ بطول خالہ بھی بیوہ عورت تھی، ایک اکلوتی بیٹی صوبیہ اس کی کل کائنات تھی جس کا رشتہ طے تھا۔ بطول خالہ بیٹی کے رشتہ طے ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھیں۔ اب نہ جانے کیا پریشانی تھی جو بطول خالہ کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ اماں سیدہ قرآن پاک ہاجرہ کو الماری میں رکھنے کا کہہ کر خود جائے نماز سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور بطول خالہ کو مکان کے واحد کمرے میں لے گئیں۔ کیا پریشانی ہے بطول، اب بتاؤ، اماں سیدہ نے نرم لہجے میں پوچھا۔ بطول بی بی کی غمزدہ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر جھریوں میں گم ہونے لگے۔ اماں سیدہ کا دل آنسوؤں میں گویا ڈوب گیا۔ کچھ تو بولو بطول، میرا دل کیوں ہولا رہی ہو؟ اماں سیدہ کا لہجہ کافی پریشان تھا۔ سیدہ، صوبیہ کا بیاہ مانگتے ہیں لڑکے والے۔ میں نے کہا بھی سال ٹھہر جاؤ، لیکن بس ایک ہی رٹ، عید کے بعد بیاہ رکھو۔ جہیز لینے سے تو انہوں نے انکار کر دیا، مہربانی ان کی، لیکن بیاہ کے باقی خرچے کہاں سے پورے کروں؟ صوبیہ کو شادی کے دن کون سا جوڑا پہنا کر رخصت کروں گی؟ میرے ہاتھ میں تو ایک پیسہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا کیسے شادی ہوگی۔ سب گھروں سے ڈھکے چھپے امداد مانگی ہے، لیکن کسی نے مدد کی حامی نہیں بھری۔ سب سے مایوس ہو کر تیرے گھر آ گئی۔ جانتی ہوں تو بھی کہاں کی امیر ہے، غریب بیوہ عورت ہے، لیکن تیرے پاس سب سے قیمتی چیز احساس کرنے والا دل ہے، جو اس محلے کے کسی صاحب حیثیت گھر کی کسی عورت کے پاس بھی نہیں۔ تیری جٹھانی نے بھی یہ کہہ کر ٹال دیا، دیکھتی ہوں، اگر کچھ ہو سکا تو ضرور مدد کروں گی۔ اب تو ہی بتا میں کیا کروں سیدہ؟ بطول بی بی تو پھبک پھبک کر رو پڑی۔ برآمدے میں کھڑی ہاجرہ کے کان رونے کے کرب سے لرز گئے۔ سیدہ بھی گمسم بیٹھی تھی، وہ بطول کی مدد کہاں سے کرتی؟ رقم کبھی جمع ہوئی ہی نہیں تھی، جو کمایا جاتا وہ گھر کی ضرورت میں اٹھ جاتا تھا۔ یک لخت اماں سیدہ کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ ہاجرہ بھی بطول خالہ کی شدت سے گریہ زاری میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ بطول خالہ کی مدد کیسے کی جائے۔ عین اسی لمحے جب اماں سیدہ کے ذہن میں خیال کا جھماکا ہوا تھا، اسی پل ہاجرہ کے ذہن میں بھی ایک خیال بجلی کے کوندے کی مانند لپکا۔ ہاجرہ تیز رفتاری سے کمرے میں آ گئی۔ بطول خالہ رونے میں مشغول تھیں۔ اماں سیدہ نے ہاجرہ کے چہرے پر پھیلی فیصلے کی روشنی کو خود میں سرایت کرتے پایا۔ دونوں ماں بیٹیوں نے ایک ہی فیصلہ کیا تھا۔ سیدہ کو ہاجرہ سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ میری گنوں والی نیک فطرت بیٹی، سیدہ کا دل بیٹی کے لیے دعا گو ہو گیا۔ ہاجرہ نے ٹرنک کا تالا کھول کر اپنی محنت اور ارمانوں سے بنایا لہنگا دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور بطول خالہ کی جھولی میں رکھ دیا۔ بطول خالہ رونا دھونا بھول کر حیرانگی سے اتنے خوبصورت، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے لہنگے کو دیکھنے لگیں۔ ہاجرہ نے ماہ رمضان میں اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر دی تھی۔ اس کا دل سکون کے رنگوں سے بھرنے لگا تھا۔ بطول خالہ کچھ لمحوں بعد بولنے کے قابل ہوئیں تو لڑکھڑاتے لہجے میں بولیں، اتنا سونا لہنگا ہاجرہ، کیا تو نے صوبیہ کے لیے دے دیا؟ لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ خالہ جی، اب یہ صوبیہ کا ہے، تو فکر نہ کر، عید کے دن تک کچھ رقم بچانے کی کوشش کروں گی۔ ہاجرہ کا لہجہ انکساری لیے ہوئے تھا۔ جیتی رہ میری بچی، اللہ تجھے دو جہانوں کی خوشیاں دے، تو نے میری کتنی بڑی فکر کم کر دی۔ اتنا سونا لہنگا دے کر صوبیہ تو خوشی سے دیوانی ہو جائے گی۔ سیدہ، تو نے تو بڑی چنگی تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی۔ تم دونوں کو اللہ اتنا سکون اور خوشیاں دے جتنا سمندروں میں پانی ہے۔ بطول بی بی کے دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھے تھے۔ دعاؤں کا جھرنا تھا جو ذہن سے بہے جا رہا تھا۔ ہاجرہ اور اماں سیدہ بھی آپ دیدہ ہو گئیں۔ سکون دونوں کی رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ بطول بی بی ان کے گرد دعا کا حصار کھینچ کر لہنگا لے کر چلی گئی۔ گرمی کا زور مسلسل ہونے والی بارشوں نے توڑ دیا۔ آخری عشرہ رحمت و انوار کی تجلیاں ہر مومن پر گرائے خرامہ خرامہ اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اشفاق نے اس دن کے بعد پھر چکر نہ لگایا تھا۔ اماں سیدہ کی بھی اب امید دم توڑ چکی تھی۔ ہاجرہ افطاری بنانے میں مگن تھی۔ 25ویں روزے کی بابرکت رات اسے عبادت کرنا تھی۔ آج اس کی نیت پوری رات جاگنے کی تھی۔ افطاری میں اس کا دل چکن کے پکوڑے کھانے کو چاہا تو اماں سے چکن منگوا لیا۔ اماں نے اس ماں کے ڈائجسٹ بھی لا دیے تھے۔ ہاجرہ نے عید کے دن ڈائجسٹ پڑھنے تھے۔ اس وقت وہ پکوڑے تلنے میں مصروف تھی۔ پکوڑوں کی خوبصورت خوشبو چھوٹے سے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اماں سیدہ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھنے میں گم تھی۔
دل بے حد اداس تھا، لب چپکے چپکے رب سے دعائیں مانگنے میں مصروف تھا۔ میرے سوہنے اللہ، میری بیٹی کے نصیب کا رشتہ بھیج دے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ حاجرہ نے چوک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ اماں سیدہ کے دھیان کی ڈوریں رب کے ساتھ بندھی تھیں، تو اس لیے دروازے کی دستک کا اماں کو پتہ نہ چلا۔ لٹکتے پردے کے پیچھے سے نمودار ہوتے تایا اور تائی کو دیکھ کر حاجرہ کا وجود تو ایک دم جیسے منجمد ہو گیا۔ اس کے وجود کا انجماد تایا تائی کی آمد کے باعث نہیں تھا، بلکہ تائی کے ہنستے مسکراتے چہرے کے باعث تھا۔ السلام علیکم۔ تایا شکور کی پرجوش آواز پر اماں سیدہ جیسے کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چہرے پر خوشی، نگاہوں میں حیرانگی لیے اماں سیدہ جھٹ وعلیکم السلام بولیں۔ اماں کی آواز تو مسرت سے کانپ رہی تھی۔ کیا حال ہے سیدہ؟ تائی جمیلہ نے مسکرا کر حال پوچھا تو سیدہ مارے حیرت کے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ میں ٹھیک ہوں بھرجائی، آؤ آؤ اندر کمرے میں چلو، باہر حبس ہے، پنکھے کے نیچے سکون ہے۔ سیدہ دونوں کو اپنے ہمراہ لیے کمرے میں آ گئی، لیکن اس کی حیرت تو اور بڑھ گئی جب جمیلہ نے حاجرہ کو بھینچ کر گلے لگا کر ماتھا چوما۔ حاجرہ کی آنکھوں میں تو اتنی محبت پر آنسو آ گئے، وہ بھی حیرانگی کے جنگل میں سرگرداں تھی۔ تائی جمیلہ اتنی محبت کرنے والی تائی کیسے بن گئی؟ تایا اور تائی کے کمرے میں جاتے ہی حاجرہ میں پھرتی آ گئی۔ تیزی سے چاول نکالے اس کو چکن پلاؤ بنانے کا خیال ذہن میں آیا۔ اسے افطاری تک مزیدار کھانا تیار کرنا تھا۔ حاجرہ کو میری بیٹی بنا دو، میرا اشفاق حاجرہ کو بہت خوش رکھے گا۔ تائی جمیلہ کا لہجہ محبت بھرا اور شہد آویز تھا۔ اماں سیدہ کو بطول بی بی کی دعا کے کھینچے گئے حصار کی قبولیت کا یقین آ گیا۔ بھائی سیدہ انکار نہ کرنا، مجھے تو حاجرہ اشفاق کے لیے اول دن سے ہی پسند ہے جس دن یہ دنیا میں آئی تھی۔ تایا شکور سیدہ کی خاموشی پر محبت سے گویا ہوئے۔ یا اللہ، اتنی خوشیاں کیسے سمیٹوں میں، کہیں میرا دامن تنگ نہ پڑ جائے۔ نگاہوں میں نمی، لہجے میں خوشی کی کھنک لیے اماں سیدہ عاجزی اور انکساری سے بولنے لگیں، بھائی شکور، حاجرہ تم دونوں کی ہی بیٹی ہے، جب چاہو آ کر اپنی امانت لے جانا۔ پھر حاجرہ کو بلاؤ، شگن تو کر لوں۔ حاجرہ کمرے میں آ جلدی۔ اماں سیدہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ شرمائی لجائی حاجرہ کمرے میں داخل ہوئی تو تائی جمیلہ جلدی سے اٹھی اور حاجرہ کو ساتھ لگائے چارپائی پر آ بیٹھی۔ تائی جمیلہ نے 1000 کا نوٹ حاجرہ کی ہتھیلی پر رکھ کر بات پکی کر دی۔ اشفاق افطاری کے بعد مٹھائی لے کر آئے گا، پھر سب کا منہ میٹھا کراؤں گی۔ تائی جمیلہ خوشی سے کھنکتے لہجے میں بولی تو حاجرہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ حاجرہ کو بھی یقین تھا کہ بطول خالہ کی دعا کا حصار تھا جس نے اس کی سونی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ دونوں ماں بیٹی کے ذہن میں بیک وقت ایک ہی خیال روشنی بن کر چمکا تھا، بطول خالہ کی صدقے دل سے دی گئی دعاؤں کی قبولیت۔ تائی جمیلہ کی آمد کی صورت ان کے سامنے تھی۔ جا حاجرہ، جا کے افطاری بنا۔ حاجرہ اٹھی اور دھیرے سے چلتی کمرے سے نکل گئی۔ حاجرہ کو بہو بنانے کا خیال کبھی اس کے ذہن و دل پر حاوی نہ ہوتا اگر اس کی ملاقات بطول بی بی سے نہ ہوتی۔ بطول نے جمیلہ سے بھی امداد طلب کی تھی، تب تو جمیلہ نے ٹرخا دیا تھا۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے دل میں نیکی کمانے کا جذبہ پوری شدت سے اجاگر ہوا۔ 5000 لے کر بطول بی بی کے گھر پہنچ گئی۔ ایک کمرے پر مشتمل گھر میں قسم پرسی کا عالم تھا۔ بطول بی بی جمیلہ کو اپنے غریب خانے پر دیکھ کر حیرت سے گنگ رہ گئی۔ بطول بی بی نے احترام سے جمیلہ کو بوسیدہ موڑے پر بٹھایا۔ جمیلہ حیرانگی سے گھر کی حالت زار دیکھ کر سوچ میں گم تھی۔ تمہاری بیٹی صوبیہ کا رشتہ لے کیسے لیا ان لوگوں نے؟ بطول بی بی بتانے لگی، بس مولا کا کرم ہو گیا، وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ دن رات میں اپنی صوبیہ کے لیے دعائیں مانگتی تھی، اللہ نے کرم کیا، رشتہ بھیج دیا۔ لڑکے کی اپنی پھلوں کی ریڑھی ہے، گلی گلی بیچتا ہے، من کا کھرا دید لحاظ والا ہے۔ مانو میری صوبیہ کا نصیب کھل گیا۔ اچھا یہ رقم لے، صوبیہ کی شادی کے دن والا سوٹ لے لینا۔ بطول بی بی کی بات مکمل ہونے پر تائی جمیلہ نے 5000 کا نوٹ اس کی جانب بڑھایا، جسے اس نے عقیدت سے تھام لیا۔ تائی جمیلہ اتنی گرمی اور حبس سے گھبرا کر اٹھنے کو پر تولنے لگیں جب بطول بی بی کی بات نے اسے چارپائی سے گویا باندھ دیا۔ صوبیہ کی شادی والے جوڑے کا انتظام ہو گیا ہے، یہ رقم دوسرے خرچوں میں کام آ جائے گی۔ کیسے انتظام ہوا جوڑے کا؟ جمیلہ نے بے اختیار پوچھا۔ اسے یہ جاننے کی بے چینی تھی کہ آخر کس نے اتنی رقم فراہم کی۔ تجسس آڑے آ چکا تھا۔ اپنی حاجرہ نے اپنا اتنا سونا لہنگا صوبیہ کے لیے دیا ہے، میں لا کر دکھاتی ہوں۔ بطول بی بی جوش سے اٹھ کر لوہے کے ٹرنک کی طرف بڑھیں۔ جمیلہ کی نگاہیں اتنا خوبصورت نگوں سے مزین جھلمل کرتا لہنگا دیکھ کر حیرت کے باعث پھیل گئیں۔ یہ لہنگا حاجرہ کے پاس کہاں سے آیا؟ دونوں ماں بیٹی کی غربت اس کی نگاہوں سے مخفی تو نہ تھی۔ حاجرہ نے خود بنایا تھا، اپنے ہاتھوں سے، اپنے لیے، سیدہ نے مجھے بتایا تھا۔ حاجرہ نے بچت کر کے رقم اتنی اکٹھی کر لی، پھر یہ لہنگا بنایا۔ دل کی اتنی ستھری اور نیک بچی ہے، درد مند دل رکھنے والی۔ میری مجبوری بیان کرنے پر جھٹ لہنگا میری گود میں لا رکھا۔
خالہ یہ صوبیہ کا ہوا، اتنی اچھی فطرت، اللہ اس کے نصیب بلند کرے، جس گھر میں جائے گی چراغاں کر دے گی اپنی اچھی عادات سے۔ صوبیہ تو اتنی خوش ہوئی لہنگا دیکھ کر، ہاجرہ نے میری بیٹی کا دل خوش کر دیا۔ میرا دل ہاجرہ کے گرداب ہمہ وقت دعاؤں کا حصار کھینچتا رہتا ہے، اللہ ہاجرہ کا دل بھی خوشیوں سے آباد کرے۔ تائی جمیلہ کا دل تو ہاجرہ کے اتنا قیمتی لہنگا دینے پر ہی نرم موم میں ڈھل چکا تھا۔ دل کی خوشی کی بات پر اشفاق کا چہرہ نگاہوں کے سامنے پھرنے لگا۔ اشفاق کے دل کی خوشی تو ہاجرہ تھی، یقیناً ہاجرہ کے دل کی خوشی بھی اشفاق ہوگا۔ وہ دو دلوں کو خوشیوں سے دور کرنے کا گناہ کیوں کماتی؟ ہاجرہ کا دل تو خاص تھا، اس خاص دل والی کو ہی اب اسے اپنی بہو بنانا تھا، فیصلہ اسی پل ہو گیا تھا۔ ہاجرہ کی ہتھیلی پر 1000 کا نوٹ رکھ کر اسے وہ پل کیسے بھول سکتا تھا جب اس نے اپنے شوہر اور بیٹے کے سامنے ہاجرہ کے لیے رضامندی دی تھی۔ تایا شکور نے محبت سے بیوی کو دیکھا تھا، اشفاق نے تو باقاعدہ خوشی سے بھنگڑا ڈالا۔ ہاجرہ کمرے سے جا چکی تھی، تائی جمیلہ نے بھی سوچوں کے حصار سے نکل کر اماں سیدہ کی طرف دیکھا جو جیٹ سے گفتگو کر رہی تھیں۔ مزید افطاری کرنے کے بعد نماز مغرب ادا کر کے سیدہ اور جمیلہ کمرے میں چلی گئیں۔ تایا شکور مسجد سے نہ لوٹے تھے، ہاجرہ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد برتن سمیٹ رہی تھی جب مانوس قدموں کی چاپ قریب ہی ابھری۔ دل دھڑک اٹھا، لیکن لہجے میں حت المقدور بے نیازی سمو کر پلٹ کر گویا ہوئی، یہ چوروں کی طرح دبے پاؤں کیوں آئے ہو؟ بھائی سنا ہے کسی کو ہمارا آنا ناگوار گزرتا ہے۔ ہاتھوں میں 5 کلو مٹھائی کی ٹوکری تھامے اشفاق کی گھمبیر سرگوشی نے ہاجرہ کے گال پر گویا سرخ گلاب کی پتیوں کو بکھیر دیا ہو۔ جاؤ اندر کمرے میں، ہاجرہ گڑبڑا کر بولی۔ بعد میں بات کروں گا میں تجھ سے، پہلے اماں کی بات سن لوں۔ ہاجرہ پلیٹیں دو مجھے اور چائے بنا کر لے آنا اندر کمرے میں، تیرا تایا بس آتا ہی ہوگا، خوشی سے اماں سیدہ بولی۔ جب تک چائے تیار ہوئی تایا شکور بھی آ گئے۔ ہاجرہ نے چائے کپوں میں اونڈیل کر کپ ٹرے میں سجائے اور کمرے میں داخل ہوئی۔ لو میری بیٹی آ گئی، ہن منہ میٹھا کرا جمیلہ، تایا شکور محبت سے بولے۔ تائی جمیلہ نے اپنے دونوں طرف ہاجرہ اور اشفاق کو بٹھا لیا، برفی کا ٹکڑا پکڑ کر اشفاق کو کھلایا اور پھر ہاجرہ کے منہ کی جانب بڑھایا۔ ہاجرہ نے منہ کھولتے ہوئے پل بھر کے لیے اشفاق کو دیکھا، لیکن اس کی نگاہوں میں مچلتی محبت اور احترام دیکھ کر نگاہیں جھکا لیں۔ رب نے ہاجرہ کی جھولی میں محبت کے ساتھ احترام اور عزت بھی ڈال دی تھی۔ دعا کے حصار نے اس کے وجود کا اس شدت سے گہراؤ کیا تھا کہ وہ مالا مال ہو گئی تھی، اسے اس کے خوابوں کا شہزادہ مل چکا تھا۔ یہ نیکیاں اور دعائیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بکھیر دیتی ہیں۔ یہ نیکیاں اور دعائیں ہی ناممکن کام کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ اسی لیے نیکیاں کرتے جائیں اور دعائیں لیتے جائیں۔